السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ صدقے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ انڈا یا گوشت سر سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن و حدیث سے، تو چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز وار کر پھینک دیتے ہیں تو ہم کس کا ضیاع کر رہے ہیں؟ ہم رزق کا ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ رزق جس کے لیے انسان اتنی تگ و دو کرتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، کبھی تو انسان حلال طریقے استعمال کر کے رزق کماتا ہے اور کبھی وہ حرام بھی کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف روزی روٹی کے لیے، صرف کھانے پینے کے لیے۔ اور اسی کھانے پینے کی اشیاء کو ہم بعد میں اتنی آسانی سے یہ نظر اتارنے کا جو سلسلہ ہے اس کے چکر میں ہم پھینک دیتے ہیں، ہم کسی مسکین کے منہ میں بھی نہیں ڈالتے۔ حالانکہ ہمیں ترغیب کیا دلائی گئی ہے قرآن پاک میں، احادیث رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نظر اتارتے ہیں، سر سے وارتے ہیں اور جا کر چوراہوں میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر ہم جانوروں کے آگے ان جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں جن کو تو ہمیں مارنے کا بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ احرام کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جانوروں کو مارنے کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن 5 جانور ایسے حدیث میں آتے ہیں کہ احرام کی حالت میں بھی اگر ان کو دیکھو نا تو ان کو ہمیں مارنے کی اجازت ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، کتا ہے، چیل ہے، اور بعض روایت میں ہمیں چوہا بھی ملتا ہے۔ تو مطلب ہم ان کو جا کے وہ گوشت ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انسانوں کو کھلا دیں۔ اگر آپ نے صدقہ کرنا ہی ہے تو صدقہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہیں نا ہم، کہ ہمارے سر سے کوئی نہ کوئی بلا ٹل جائے، اور یہ ہے کہ ہم خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر یا پھر مصیبت سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے لیے کسی نہ کسی کو کچھ کھلا دیں، کسی نہ کسی کی کوئی مدد کر دیں۔ اگر آپ نے صدقہ کرنا ہی ہے تو کسی مسجد میں پیسے لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں۔ اگر آپ کا دل وہاں بھی نہیں مانتا تو آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی تو فرمایا ہے نا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کون نہیں دیتا؟ جس سے اللہ ناراض ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اس سورہ میں، سورہ ماعون میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ سوچے یہاں پہ صرف ترغیب کا کہا جا رہا ہے، اور جو خود کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو ہم خود بھی نہیں کھلاتے، اور اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسے پھینک رہا ہو نا تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہی نہیں کہ تم رزق ضائع کر رہے ہو۔ ویسے تو ہماری زندگی میں رزق کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ہم اپنے رشتے ناتے، سچ جھوٹ سب کچھ خراب کر دیتے ہیں صرف اس رزق کے چکر میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ملے جی؟ پیسہ مل جائے، ہاں، ہمیں سہولتیں مل جائیں، آسائشیں مل جائیں۔ تو پر کہاں جاتا ہے ہمارا ایمان؟ اللہ اکبر۔ چلیں جی سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ دراصل بات اتنی زیادہ لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کسی کے حقوق کو کھائے، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوگا کہ انسان بھوکے بیٹھے رہیں اور ہم جانوروں کو گوشت ڈال رہے ہوں۔ تو اس لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صدقہ کریں، خوشی سے کریں، جتنا زیادہ کر سکیں اتنا کریں، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کو ضائع کریں، اللہ کی ناشکری کریں۔ اس لیے آئندہ سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ انڈا وار کے پھینکے یا پھر سر سے وہ جو گوشت وار کے پھینک دیتے ہیں، تو ہم نے بالکل بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے گوشت اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھیں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ انڈے دینے ہیں تو انڈے کھلا دیں اگر آپ کا انڈے کا ہی دل ہے۔ اس لیے مطلب کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کے لیے پیدا کی ہو، ہاں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
تو اب اس کا مقصد اب ہم نے تلاش کرنا ہے، اور ایسے فضول سے جو ہمارے طریقے ہیں نا ان کو ہم نے اب ختم کرنا ہے. ہم سب نے اٹھنا ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھانا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں گے اور آپ کی وجہ سے اس پہ عمل کرے گا تو یقین جانیں جتنی زندگی بھی وہ عمل کرتا رہے گا نا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو ثواب کمانے میں نا جلدی کیا کریں، اجر کمانے میں جلدی کیا کریں. اجر جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ اجر کی کمی محسوس ہوگی روزے قیامت کہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی نا. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں گریب کیا کریں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جہاں سے ملے، جہاں سے اچھی بات سننے کو ملے فوراً سنیں، اس پہ عمل بھی کریں اور پھر دوسروں کو بھی فوراً سمجھائیں. ٹھیک ہے، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.